کہا جاتا ہے کہ ہماری نیند اور عمر کا براہ راست تعلق ہے، یعنی ہماری نیند جتنی کم ہوگی عمر بھی کم ہو جائے گی۔ ناظرین، ہمارے جسم اور ذہن کا کوئی ایسا حصہ نہیں جو کم نیند سے متاثر نہ ہو۔ ہمارے جسم اور دماغ میں ہونے والی ٹوٹ پھوٹ کی مرمت نیند کے دوران ہوتی ہے، اور اگر نیند پوری نہ ہو تو مرمت بھی ادھوری رہتی ہے، جس سے انسان ڈپریشن، بھولنے کی بیماری، موٹاپا اور دل کے امراض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ 50 سال کی سائنسی تحقیق کے بعد ماہرین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بہترین جسمانی اور ذہنی کارکردگی کے لیے انسان کو 7 سے 8 گھنٹے ضرور سونا چاہیے، کیونکہ اس سے کم نیند ہمارے امیونٹی سسٹم مطلب بیماریوں کے خلاف لڑنے کی صلاحیت کو کم کر دیتی ہے۔ اور اگر آپ کئی گھنٹے لیٹے رہنے کے باوجود بھی سو نہیں پاتے تو اس کے لیے بہت سے طریقے ہیں۔ یہ طریقے ایک بھرپور نیند کے لیے حالات پیدا کرتے ہیں۔ نمبر 1، نیند کا مستقل شیڈول بنائیں، یعنی رات کو کب سونا ہے اور صبح کتنے بجے اٹھنا ہے۔ بہت سے لوگوں کو نیند کے لیے باقاعدہ کسی شیڈول پر عمل کرنا بہت مشکل محسوس ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں پہلے 10 سے 15 دن ہی مشکل ہوتے ہیں، اس کے بعد جسم خود بخود عادی ہو جاتا ہے اور ایک خاص وقت پر آرام کی توقع کرنے لگتا ہے، اور بغیر الارم لگائے ہر صبح مقررہ وقت پر آپ جاگ جاتے ہیں۔ اگر کسی رات آپ کی نیند ڈسٹرب ہو اور آپ کسی وجہ سے نہ سو پائیں تو اگلی صبح نیند پوری کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ شیڈول کے مطابق اٹھ جائیں۔ اپنے شیڈول کے مطابق اٹھنے سے آپ کی سلیپ ڈرائیو میں اضافہ ہوگا اور رات کو آپ بہتر اور بھرپور نیند لے پائیں گے۔ دوسرا طریقہ، سونے سے پہلے ایک روٹین بنائیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سونے سے پہلے اپنی پسند کی کوئی مناسب سرگرمی اختیار کریں، جیسے آپ اپنے پسند کی کتاب پڑھیں یا کوئی اچھا سا میوزک دھیمی آواز میں لگائیں یا نیم گرم پانی سے نہائیں۔ یہ تمام سرگرمیاں آپ کے جاگنے اور سونے کے درمیان پل کا کام کریں گے۔ نمبر 3، اپنے سونے کے کمرے کو مناسب اور پرسکون رکھیں۔ آپ کے سونے کا کمرہ ہوادار، ٹھنڈا، آرام دہ ہوگا تو ہی آپ پرسکون نیند لے سکیں گے۔ گہری اور پرسکون نیند کے لیے کمرے کا درجہ حرارت 22 سے 26 ہونا چاہیے۔ بیڈ اور تکیے صاف ستھرے اور کمفرٹیبل ہوں تاکہ آپ کے جسم کو آرام مل سکے اور آپ آرام سے سو سکیں۔ نمبر 4، رات کے وقت لائٹس کو دھیما کر دیں۔ جب بھی آپ سونے کے لیے جائیں تو لائٹس کو مدھم کر دیں اور خاص طور پر موبائل اور لیپ ٹاپ کو خود سے دور رکھ دیں، کیونکہ وہ ہارمونز جو نیند میں باقاعدگی کے لیے ضروری ہیں، موبائل اور لیپ ٹاپ کی نیلی روشنی ان کو ختم کر دیتی ہے۔ نمبر 5، سونے سے پہلے کیفین والی اشیاء سے پرہیز کریں۔ سونے کے وقت کے قریب یا سونے سے پہلے چائے، کافی، کولا یا چاکلیٹ وغیرہ سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ چیزیں نیند اڑانے کا سبب بنتی ہیں یا نیند میں کمی لاتی ہیں۔ سونے سے پہلے چائے، کافی کا استعمال نیند کے قدرتی بہاؤ کو بدل دیتا ہے، کیونکہ کیفین کا اثر ہمارے جسم میں 5 سے 9 گھنٹے رہتا ہے، جس سے ہم پرسکون اور گہری نیند سے محروم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، زیادہ اور بھاری ڈنر سے پرہیز کریں۔ ڈنر کے طور پر ایسے کھانوں سے پرہیز کریں جو نیند کو متاثر کرتے ہیں، جیسے کھٹے پھل، اسپائسی فوڈ، فرائیڈ فوڈ اور دیر سے ہضم ہونے والا بھاری کھانا۔ دراصل ایسے کھانے دیر سے ہضم ہوتے ہیں اور معدے کو زیادہ دیر تک مصروف رہنا پڑتا ہے۔ نمبر 7، 2013 کی ایک اسٹڈی میں بتایا گیا ہے کہ ڈیلی ایکسرسائز آپ کی اچھی نیند کے لیے ضروری ہے۔ اس سے نیند کے معیار اور مقدار پر کافی اثر پڑتا ہے۔ تاہم نیند کو بہتر بنانے کے لیے ایکسرسائز کے اثرات فوری نہیں ہوتے، چند ہفتے لگ سکتے ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ ایکسرسائز یا تو دن کے پہلے حصے میں کریں یا سونے سے تقریباً 3 گھنٹے پہلے، ورنہ آپ کی نیند خراب ہو سکتی ہے۔ نمبر 8، بیڈ روم کو صرف نیند کے کمرے کے طور پر استعمال کریں۔ اگر آپ نیند کے مسائل سے دوچار ہیں تو اپنے بیڈ روم کو صرف سونے کے کمرے کے طور پر استعمال کریں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بیڈ روم میں گپ شپ لگانے، ٹی وی دیکھنے یا موبائل فون استعمال کرنے سے مکمل پرہیز کریں۔ نمبر 9، دن کو سونا چھوڑ دیں۔ اکثر لوگ دن کے کسی وقت، خاص طور پر دوپہر کو 1 گھنٹہ سو لیتے ہیں۔ اسی نیند کی وجہ سے اکثر آپ کو رات کی اچھی اور بھرپور نیند لینے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ دن کے وقت سونا چھوڑ دیں۔ ایسا کرنے سے آپ کو رات میں جلدی نیند آئے گی اور آپ گہری نیند سو سکیں گے۔ اور نمبر 10 پہ ہے، آپ نیند کے لیے کوئی اچھی سی دعا یاد کر لیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ دعا آپ کی اچھی نیند کا باعث بنے گی۔ جی تو ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ دیکھ سکیں۔ مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔